عالمی سطح پر تسلیم شدہ دیرینہ تنازع کشمیر کو طول دینا G20 ممالک کی قیادت کے ضمیر کے لیے ایک چیلنج ہے۔ G20 سربراہان کو بھارت کی طرف سے کشمیری عوام کے حق خود ارادت سے مسلسل انکار کا سخت اور سنجیدہ نوٹس لینا چاہیے۔ G20 رہنماؤں کو مودی سے مقبوضہ جموں اور کشمیر میں اپنی ظالمانہ پالیسی ختم کرنے اور اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق تنازع کشمیر کو حل کرنے کا مطالبہ کرنا چاہیے۔ G20 سربراہی اجلاس کو دہائیوں پرانی تنازع کشمیر کو نظر انداز کرنے اور مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے بھارت پر دباؤ ڈالنا چاہیے۔ G20 ممالک کی قیادت کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جب تک کشمیری عوام کو ان کی اپنی شناخت کا موقع نہیں دیا جاتا تب تک علاقائی امن و سلامتی اور استحکام قائم نہیں ہو سکتا۔ G20 ممالک کو چاہیے کہ وہ مقبوضہ جموں اور کشمیر پر بھارت کا ظالمانہ قبضہ ختم کرانے کے لیے اس پر دباؤ ڈالیں۔ G20 ممالک کو یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ بھارت مقبوضہ جموں اور کشمیر میں انسانیت کے خلاف سنگین جرائم کا ارتکاب کر رہا ہے۔ G20 ممالک کو یہ سمجھنا چاہیے کہ بھارت کی جانب سے کشمیری عوام کے حق خود ارادت سے انکار نے جنوب ایشیا میں جوہری پھیلاؤ کو جنم دیا ہے۔ مودی حکومت اپنی G20 کی رکنیت کا فائدہ اٹھانے کے اپنے ایجنڈے کو آگے بڑھا رہی ہے۔ مودی حکومت دہلی میں G20 سربراہی اجلاس منعقد کر کے کشمیری عوام کے خلاف اپنے جرائم کو چھپا نہیں سکتی۔ مقبوضہ جموں اور کشمیر میں بدنامی زمانہ بھارتی ایجنسی NIA نے ضلع پونچھ کے گرسائی علاقے میں ایک کشمیری نوجوان نثار احمد کے گھر پر چھاپا مارا ہے۔ نثار احمد کو ایک جعلی مقدمے میں پہلے ہی گرفتار کیا جا چکا ہے اور وہ اس وقت جیل میں نظر بند ہیں۔ NIA کی ایک ٹیم نے پولیس کے ہمراہ نثار احمد کے گھر پر چھاپا مارا اور تلاشیاں لی۔ تلاشی کے دوران کوئی دستاویزات اور الیکٹرانک آلات کی جانچ کی گئی۔ مقبوضہ جموں اور کشمیر میں کنگن کے تھیون علاقے میں قتل عام کے متاثرہ خاندان گزشتہ 33 برسوں سے انصاف کے منتظر ہیں، جن کے قریبی عزیز 1990 میں آج ہی کے دن بھارتی پیراملٹری بارڈر سیکورٹی فورس BSF کے اہلکاروں کے ہاتھوں اپنی جانیں گنوا بیٹھے تھے۔ BSF اہلکاروں نے ایک مسافر بس پر اندھادھند فائرنگ کی اور اسے نظر آتش بھی کیا تھا، جس کے نتیجے میں انجینئر طارق الاسلام، غلام محمد وانی، فاروق احمد لون، پرویز احمد اور بس ڈرائیور اور کنڈکٹر سمیت 15 افراد شہید اور 1 درجن کے قریب زخمی ہو گئے تھے۔